ایک پریشان شخص کسی بزرگ کے پاس گیا اور اپنی پریشانیوں کا رونے لگا۔ بزرگ اندر گیا اور میلی کچلی گندی پتیلی لے آیا اور اسے دے کر کہا، تم اسے دھو کر لاؤ، تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وہ شخص نلکے کے نیچے بیٹھا اور پتیلی چمکا کر لے آیا۔ بزرگ نے برتن دے کر پوچھا، تمہیں اسے باہر سے صاف کرنے میں زیادہ وقت لگا یا اندر سے؟ وہ شخص بولا، حضرت تمام کھانے برتنوں کے اندر پکتے ہیں، یہ اندر سے زیادہ گندے ہوتے ہیں۔ مجھے پتیلی کو اندر سے 2-3 مرتبہ رگڑنا پڑا، باہر سے اسے صرف پانی میں گھما کر صاف کر لیا۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا، انسان کو بھی برتن کی طرح خود کو اندر سے زیادہ رگڑنا پڑتا ہے، مگر ہم اپنا باطن بدلنے کے بجائے ظاہر تبدیل کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم دنیا میں کوئی بدلاؤ نہیں لا سکتے۔ آپ بھی خود کو اندر سے صاف کرو، باہر کی دنیا خود بخود چمک جائے گی۔ مجھے آج وہ شخص عمران خان محسوس ہو رہا ہے، ایک ایسا عمران خان جو خود کو بدلنے کے بجائے پورے ملک، پوری دنیا کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان بے شک ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ اس کی پارٹی نے انتخابی نشان کے بغیر 8 فروری کا الیکشن جیت کر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ ملک کے نوجوان طبقے کے ساتھ تمام لیڈروں کے مقابلے میں زیادہ رابطے میں ہے۔ یہ آج بھی کروڑوں لوگوں کی امید ہے، اور عوام نے KB میں انتہائی افسوسناک پرفارمنس کے باوجود اسے تیسری مرتبہ اقتدار دیا۔ عمران خان کے مقابلے میں تمام سیاسی جماعتیں اور قائدین کریڈیبلٹی اور عوامی حمایت کھو چکے ہیں۔ آج میں نواز شریف اور آصف علی زرداری کہاں کھڑے ہیں اور MQM کی کیا حالت ہے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان کہاں ہیں؟ یہ ایک صوبے میں 2/3 اکثریتی حکومت، سب سے بڑے ووٹ بینک اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں اکثریتی پارٹی کے باوجود بیگم صاحبہ سمیت جیل میں ہیں، جبکہ علی امین گنڈا پر اقتدار کو انجوائے کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے 7 ماہ کے اقتدار میں صوبے میں 3 کا دورہ نہیں کیا، لیکن یہ اس کے باوجود ماچو مین بن کر پھر رہے ہیں۔ حالت یہ ہے، اتوار کو معلم جبہ میں 10 یورپی سفیروں کے قافلے پر بم حملہ ہو گیا، پولیس اہلکار شہید اور 4 زخمی ہو گئے، لیکن وزیر اعلیٰ پوری صوبائی حکومت کے ساتھ لاہور فتح کر رہے تھے۔ دوسری طرف گور خان اور عمر ایوب بھی قومی اسمبلی کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور عارف الوی اور اسد کیسر مولانا فضل الرحمان کی خدمت میں مصروف ہیں۔ چنانچہ عمران خان کو ان سب کا کیا فائدہ ہوا؟ انہیں اس مقبولیت، ایک صوبے میں اقتدار اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں اکثریت سے کیا ملا؟ کیا عمران خان کی جیل کا فائدہ مولانا فضل الرحمان نہیں اٹھا رہے؟ کیا ان کی بارگیننگ پوزیشن بہتر نہیں ہو رہی؟ اور کیا اس کا فائدہ میاں شہباز شریف اور آصف علی زرداری نہیں اٹھا رہے؟ یہ اگر آج وزیر اعظم اور صدر ہیں تو اس کی واحد وجہ عمران خان ہے۔ اگر عمران خان ضد نہ کرتے، یہ باغی نہ بنتے، تو آج زرداری صاحب صدر ہوتے اور نہ شہباز شریف وزیر اعظم۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی 10 سیٹوں تک محدود ہو چکی ہوتی۔ چنانچہ سوال یہ ہے، ان تمام کمالات کا عمران خان کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کی سختیوں میں تو روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ عمران خان دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، کیا سیاست کا مقصد اقتدار میں آ کر اپنی پالیسیوں پر عمل کرنا نہیں ہوتا؟ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو اگر اقتدار میں نہیں آنا، آپ نے اگر اپنی پالیسیوں پر عمل نہیں کرنا، آپ نے اگر عوام کی حالت نہیں بدلنی، تو پھر آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے اگر ورلڈ کپ یا ٹرافی نہیں لینی، تو پھر آپ کھیل کیوں رہے ہیں؟ آپ نے اگر جیل ہی میں رہنا ہے تو پھر سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیں اسے۔ میرا خیال ہے عمران خان کو ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنے برتن باہر کے بجائے اندر سے دھونے چاہیے۔ اسے اب بیٹھ کر ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنی حکمت عملی پر غور کرنا چاہیے۔ اسے اب جان لینا چاہیے، ریاست اور اسٹیبلشمنٹ ایک شخص اور ایک جماعت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ آپ اسے جتنا پش کرتے جائیں، یہ اتنی ہی مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، حکومت اگر اپنی آئینی ترامیم پارلیمنٹ سے منظور نہیں کرا سکی تو ریاست نے کیا کیا؟ ریاست نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی کر دی۔ کمیٹی میں اب چیف جسٹس اور سینئر ترین جج ہیں، اور تیسرے ممبر کا فیصلہ چیف جسٹس کریں گے، اور چیف جسٹس نے آدھے گھنٹے میں جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس امین الدین کو کمیٹی میں شامل کر لیا، جس کے بعد چیف جسٹس کے 2 ووٹ ہو گئے اور جسٹس منصور علی شاہ اکیلے ہو گئے۔ دوسرا، اب سپریم کورٹ پرانے کیسز کا فیصلہ پہلے کرے گی، جس کے بعد آئینی ترامیم اور فارم 47 کے مقدمات کی باری 2032 میں آئے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی مخصوص سیٹیں دوبارہ PTI سے چھین لی۔ اسپیکر کے حکم سے قومی اسمبلی میں ایک بار پھر سنی اتحاد کونسل واپس آ چکی ہے۔ چنانچہ گورنمنٹ نے 2/3 اکثریت
حاصل کر لی ہے، یہ اب ترامیم پاس کر لے گی، جس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مزید 3 سال مل جائیں گے۔ پی ٹی آئی ان ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی، لیکن نئے قانون کے مطابق اس پٹیشن کی بری 58,000 زیر التوا کیسز کے بعد آئے گی۔ کیا عمران خان اتنے سال جیل میں گزار لیں گے؟ دوسرا، ملک کی معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج ریکارڈ پر ریکارڈ قائم کر رہی ہے، مہنگائی 10% سے نیچے آ گئی ہے، ڈالر مستحکم ہو گیا ہے، IMF کا نیا پلان بھی ستمبر میں شروع ہو جائے گا، غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں، مریم نواز بھی دھڑا دھڑ کام کر رہی ہیں، اور وفاقی حکومت بھی کمزور ٹانگوں کے باوجود مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے، جبکہ عمران خان کہاں کھڑے ہیں؟ جیل میں۔ عمران خان کا خیال تھا عوام بجلی کے بل ادا نہیں کر سکیں گے، یہ باہر آ جائیں گے اور اس کا فائدہ انہیں جیل میں ہوگا، مگر عوام بجلی کا جھٹکا بھی برداشت کر گئے۔ حکومت IPPs کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، لبرٹی پاورز کیپیسٹی پیمنٹس معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ حکومت کو امید ہے باقی IPPs بھی مان جائیں گے، جس کے بعد بجلی سستی ہو جائے گی۔ عمران خان نے جیل سے عوام کو 2 کالز دیں، لیکن دونوں کالز ناکام رہیں۔ 8 ستمبر کا جلسہ گنڈا پور کی گندی تقریر پر اختتام پذیر ہوا اور پولیس نے پہلی بار پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس کر MNAs کو گرفتار کر لیا۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور اسپیکر ایاز صادق مدد نہ کرتے تو PTI کے لیڈرز اس وقت بھی جیل میں ہوتے۔ دوسرا جلسہ 21 ستمبر کو لاہور میں تھا۔ یہ جلسہ آریہ پار تھا، اس میں پوری قوم نے کشتیاں جلا کر باہر نکلنا تھا، لیکن پار ہو سکا اور نہ کوئی کشتی جلی۔ لاہوری گھروں میں بیٹھ کر سری پائے کھاتے رہے اور PTI کے لیڈر جلسہ گاہ میں ان کا انتظار کرتے رہے۔ آپ جلسے کی کامیابی کا اندازہ اس سے لگا لیجیے۔ اریمین گنڈاپور اپنے قافلے کے ساتھ جلسے کے بعد لاہور پہنچے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب لاہور آئے ہی نہیں، جبکہ حماد اظہر، میاں اسلم اقبال اور مراد سعید خود تہہ خانوں میں چھپ کر قوم کو باہر نکلنے کی دعوت دیتے رہے۔ چنانچہ کیا نتیجہ نکلا؟ یہ جلسہ بھی ناکام ہو گیا۔ عمران خان نے اب کراچی کے جلسے سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں، جبکہ وہ جلسہ لاہور کے جلسے سے زیادہ ناکام ہوگا۔ کیونکہ PTI اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، اور جب تک اسے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ملے گی، اس وقت تک اس کا کوئی جلسہ کامیاب ہوگا اور نہ عوام باہر نکلیں گے۔ عمران خان کی دوسری امید ججز ہیں۔ عمران خان کا خیال ہے حکومت جو ہی ترمیمی پیکج پاس کرائے گی، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے آدھے ججز مستعفی ہو جائیں گے اور حکومت دنیا میں منہ چھپاتی پھرے گی۔ اس کا امکان موجود ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ججز میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے۔ حکومت نے اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت سے ملازمت میں اضافہ کر دیا، چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ بدل دیا اور ججز کی روٹیشن شروع کر دی تو شاید جج حضرات واقعی مستعفی ہو جائیں۔ لیکن کیا فرق پڑے گا؟ حکومت فہرستیں تیار کر کے بیٹھی ہے، یہ نئے ججز مقرر کر دے گی اور PTI چند دن ججز بحالی تحریک چلائے گی اور پھر لوگ اسے بھی بھول کر PSL کے میچ دیکھنے لگیں گے۔ عمران خان کو سمجھنا ہوگا قوم نے 1971 کے سانحے سے سبق نہیں سیکھا تھا، ہم تو مشرقی پاکستان کو بھول گئے ہیں، جبکہ یہ بحران کیا بحران ہے۔ لہٰذا عمران خان کو سیاسی خودکشی کے راستے سے پیچھے ہٹ کر حالات سے سمجھوتہ کرنا چاہیے۔ یہ بے شک ملک کو حقیقی آزادی دلائیں، یہ انقلاب بھی لے آئیں، لیکن اس کے لیے زندہ رہنا اور اقتدار میں آنا ضروری ہے۔ مچھلی پانی سے باہر صرف تڑپ سکتی ہے۔ آپ اگر جدوجہد کے درمیان جیل میں فوت ہو گئے یا آپ کی پارٹی کو ترامیم نکل گئیں تو پھر انقلاب کہاں سے آئے گا اور قوم حقیقی آزادی کیسے حاصل کرے گی؟ کھلاڑی جب کھیل ہی نہیں سکے گا تو پھر مین آف دی میچ کیسے بنے گا؟ لہٰذا عمران خان کو چاہیے یہ اب برتن کو باہر کے بجائے اندر سے دھو کر دیکھے، یہ دنیا کے بجائے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ حقیقی آزادی تب ملے گی، ملک پھر بدلے گا۔ خان کو یہ بھی جاننا ہوگا امیدوں کے جال میں پھنسے لوگ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتے۔